Currently, we are inside of a glass house for wheat. اس وقت ہم گندم کے تجربات اور بریڈنگ یعنی افزائش نسل کے لیے قائم ایک شیشے کے گرین ہاؤس میں موجود ہیں۔ آج سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان میں سے کون سی اقسام خلا سے واپس آئی ہیں۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان میں سے کتنی اقسام خلا کا سفر کر کے واپس آئی ہیں؟ میرے خیال میں اس ڈیمانسٹریشن ایریا میں موجود تمام ورائٹیز خلا کا سفر کر کے واپس آئی ہیں۔ یہاں موجود ہر ایک ورائٹی خلا سے واپس آئی ہے۔ یہ گندم کے پودے خلا سے واپسی کے فوراً بعد اپنی موجودہ شکل میں نہیں تھے۔ کچھ پنیریاں جنگلی گھاس سے بھی چھوٹی رہ جاتی ہیں، جبکہ کچھ غیر معمولی حد تک لمبی ہو جاتی ہیں، لیکن خوراک کے طور پر قابل استعمال نہیں ہوتی۔ ہم AI کے لاگرتھمز کی مدد سے ان کی بہتر خصوصیات کا تجزیہ کرتے ہیں، غیر موضوع خصوصیات والی اقسام کو الگ کرتے ہیں اور جرم پلازم یعنی نئے جینیاتی وسائل تیار کرتے ہیں۔ اس پلاٹ میں افزائش نسل کی 12 مختلف لائنیں موجود ہیں۔ ہم گرین ہاؤسز میں گندم کی بریڈنگ بنیادی طور پر بیماریوں کے خلاف مزاحمت اور مختلف ماحولیاتی دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت کو جانچنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے بعد پیداوار میں اضافے کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ آپ چاہیں تو گندم کی ایک بالی توڑ کر اس کا رنگ عام گندم سے ملا سکتے ہیں۔ یہ سیاہ گندم ہے جو ایک فعال غذائی قسم ہے اور غذائی دوا کے تصور سے ہم آہنگ ہے۔ ایک اور نمایاں قسم شاخدار بالیوں والی گندم ہے۔ اس کی منفرد شاخدار ساخت روایتی افزائشی حدود سے ہٹ کر ہوتی ہے اور ایک بالی میں دانوں کی تعداد بڑھا کر پیداوار میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ ہماری سیاہ گندم کے جرم پلازم دنیا میں سب سے زیادہ پیداواری صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ اس کی لمبی بالیاں اور بہتر پیداوار ہے۔ عام سیاہ گندم کی اوسط پیداوار تقریباً 400 کلو گرام فی مو ہوتی ہے، جبکہ ہماری سیاہ گندم 600 کلو گرام فی مو سے زیادہ پیداوار دیتی ہے۔ Wow, what is this? اوپر نصب یہ آلات پھوار کی صورت میں آب پاشی کرتے ہیں۔ مٹی کو مکمل طور پر سیراب کرنے کی بجائے یہ مخصوص مقدار میں نمی فراہم کر کے خشک سالی جیسا ماحول پیدا کرتے ہیں تاکہ تجرباتی طور پر سردی برداشت کرنے کی صلاحیت اور پودوں کی دیر سے بڑھاپے میں داخل ہونے کی مزاحمت کا موازنہ کیا جا سکے۔ ہم اس لمبی قسم کو اڈلٹ ہائٹ ویٹ یعنی بالغ قد والی گندم یا یاؤمنگ سائزڈ گندم کہتے ہیں۔ یہ چین کے نیو جنریشن انسان بردار خلائی جہاز پر میوٹاجینیسس کے بعد اس قدر لمبے قد تک پہنچی۔ چین کے پاس وسیع خشک پہاڑی اور نمکین الکلائن زمینیں موجود ہیں جہاں عام گندم نہیں اگ سکتی، لیکن یہ قسم وہاں بھی کامیابی سے اگتی ہے کیونکہ اس کی جڑیں تقریباً 1.5 میٹر تک زمین میں جاتی ہیں۔ اس کے کھوکھلے تنے ماحول دوست فوڈ سٹرا بنانے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں جو پلاسٹک کی آلودگی کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ عام گندم کے مقابلے میں پانی کی ضرورت کو 30% سے زیادہ کم کر دیتی ہے۔ اس کی گہری جڑیں زیر زمین نمی تک پہنچ کر خشک سالی کا مقابلہ کرتی ہیں۔ جہاں عام گندم کی اوسط پیداوار تقریباً 300 کلو گرام فی مو ہوتی ہے، یہ قسم 20% سے زیادہ اضافی پیداوار دیتی ہے اور بنجر نمکین الکلائن پہاڑی علاقوں میں ریت کو روکنے میں بھی بہترین کارکردگی دکھاتی ہے۔ شنجیانگ کے کورلا بائینگ گولن پریفیکچر میں مقامی گندم کی پیداوار نمکین الکلائن مٹی کی وجہ سے تقریباً 250 کلو گرام فی مو کے آس پاس رہتی ہے، لیکن ہماری قسم مستقل طور پر 400 کلو گرام فی مو سے زیادہ پیداوار دیتی ہے۔ شنجیانگ میں فیلڈ ٹرائلز سے پہلے ہم مقامی آب و ہوا، پانی کی دستیابی، مٹی کی ساخت، ٹریس ایلیمنٹس اور NPK غذائی اجزاء کا مکمل تجزیہ کرتے ہیں۔ Pakistan also sent seed from space. پاکستان نے بھی خلا میں بیج بھیجے ہیں اور تجربات کر رہا ہے، لیکن چین پہلے ہی کافی آگے ہے۔ وہ آخری مرحلے میں نہیں ہے، مگر ایسی فصلیں پہلے ہی پیدا کر رہے ہیں۔ یہ فصل بہت بڑی ہے،
तकरीबन 2.4 या 2.5 मीटर तक ऊंची, शायद मेरे कद से भी दुगनी ऊंची। इसीलिए मैं बार बार सवालात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का मौसम और जमीन पाकिस्तान और सरहदी इलाकों से काफी मिलती जुलती है। हम सबसे पहले पाकिस्तान की मकामी गंदम की अक़साम की नशोनुमा की खुसूसियात का तज्जिया करते हैं, ताकि ये मालूम किया जा सके कि ये मौसम सरमा की किस्म है या मौसम बहार की किस्म। उसके बाद हम उन्हें यहाँ की मिलती जुलती मकामी अक़साम से मैच करते हैं और फिर पाकिस्तान में अपनी अक़साम का तज्जिया करते हैं, जिसमें कामयाबी की शरह 80% से ज़्यादा हो सकती है। What I've learned, मेरे मुशाहिदे के मुताबिक ये सिर्फ एक सीड ब्रीडिंग यानी बीज की अफजाइश करने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि ये रोबोट्स भी तैयार कर रहे हैं। ये रोबोटिक डॉग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और इसे तहकीक के लिए खुद तैयार किया गया है। इस वक्त ये इस डिमॉन्स्ट्रेशन बेस में चल रहा है और डेटा जमा कर रहा है, जो साइंसदानों के लिए बहुत मददगार साबित होता है। ये वाकई हैरत अंगेज है। मैं पहली बार ये सब देख रहा हूँ। मेरे ख्याल में इनकी टेक्नोलॉजी काफी तरक्की याफ्ता है, लेकिन मुझे नहीं मालूम ये इसे बरामद करते हैं या सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए रखते हैं। मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल ये प्रोडक्शन लाइन में शामिल नहीं है, लेकिन मुस्तकबिल में ये ज़रूर एक काबिल गौर पहलू हो सकता है। ये मैनुअल कैलकुलेशन के मुकाबले में कई गुना बेहतर कारकर्दगी दिखाता है। मौजूदा ट्रायल्स में ये अब 99% दुरुस्त नताइज दे रहा है। मुस्तकबिल में ये खाद के अदम तवाज़ुन और कीड़ों के हमलों के बारे में क़ब्ल अज़ वक्त वार्निंग जारी करेगा, ताकि बर वक्त हिफाजती इंतज़ाम किया जा सके। AI कंप्यूटिंग पूरी सनती चेन में शामिल है, जो बीज की तहकीक व तरक्की से लेकर फसल की कटाई तक हर मरहले को कवर करती है। खला से वापस आने वाले गंदम के बीज खुश्क पहाड़ी ढलवानों और नमकीन अल्कलाइन बंजर जमीनों में गहरी जड़ें बना चुके हैं। ये बड़े कद वाली स्याह गंदम की इकसाम मुकामी पैदावार में 20% से ज्यादा इजाफा करती हैं और कभी बंजर रहने वाली जमीनों को नई जिंदगी बख्शती हैं। साइंसी अफजाइश नस्ल के जरिए आमदनी में इजाफा चीन की गुर्बत के खात्मे के सफर में एक अहम सानवी हवाला है, जहाँ लेबॉर्ट्री की तहकीक को खेतों की पैदावार में बदला जाता है और हर बीज को गुर्बत से निकलने का जरिया बनाया जाता है।